السلام علیکم۔ لنگرلب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ تلخ و شیری کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ملک کے سطح پہ پیدا ہونے والے سیاسی اور سماجی مسائل پر ہم تبصرہ کرتے ہیں اور آپ کو حالات حاضرہ کے روشناس کراتے ہیں۔ لازمی اس حوالے سے ہماری رائے ہوتی ہے اور یہ کوئی حتمی رائے نہیں ہے۔ بہرحال آج تک جو ہم نے بیان دیا ہے یا اس پہ تبصرہ کیا ہے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے 9 مئی کے تو کافی سزائیں دی جائیں گی اور اس میں کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، تو ایسا ہی ہوا ناظرین۔ تو بہرحال کوئی اچھا نہیں ہوا اور اس پہ جمہوریت کے یعنی کہ جو جماعتیں ہیں، یقین رکھتی ہیں جمہوریت پہ، سیاسی پارٹیاں وہ اس پہ خوش نہیں ہیں اور کوئی اکابرین ان کے خوش نہیں ہیں۔ ہمارا اس حوالے سے کافی لوگوں سے رابطہ بھی ہوا تو کسی نے اس پہ خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ یعنی کہ جیسے کہ ماضی میں نواز شریف کو جو جیل ہوئی تھی یا سزا ہوئی تھی تو وہ تصویریں آتی ہیں منظر عام پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ جناب وہ مٹھائی کھلا رہے ہیں اور وہ عارف علوی اور یہ سب صورتحال اس مرتبہ نہیں ہوئی۔ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا پاکستان میں، پیپلز پارٹی کے کبھی قائدین اس طرح سے دوسرے یعنی کہ یہ تمام جماعتیں ایک دوسرے کے یعنی کہ جب کوئی معتوب ہوتا ہے یا کوئی گرفتاری ہوتی ہے یا کوئی سزا یا کوئی معذور ہوتا ہے اقتدار سے تو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں سیاسی رہنما اور سیاسی جماعتوں کے کارندے۔ بہرحال یہ اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا، مگر جو سزائیں لگی ہیں 9 مئی کے حوالے سے وہ اس پہ کسی قسم کی یعنی کہ لچک کا مظاہرہ نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی انا کا مسئلہ تھا، ورنہ آنے والے دنوں میں اگر وہ اس طرح لچک کا مظاہرہ کرتے تو پھر آنے والے دنوں میں کوئی بھی جی ایچ کیو پہنچ سکتا تھا یا آرمی کے کینٹ کے علاقے میں پہنچ سکتا تھا۔ ان کی یعنی کہ جو وہاں یعنی کہ جو تنصیبات ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتا تھا کوئی بھی مجمع کسی بھی سیاسی پارٹی کا۔ لازمی یہ کہ یہ ریت قائم کر دی تھی انہوں نے، تو اس ریت کو یعنی کہ جو ملوث تھے لوگ ان کو سختی سے اس میں سزا دینا یہ ایک حق بھی بنتا تھا پاکستان کے آئین کے حوالے سے بھی، اور پاکستان کی مسلح افواج کی پریسٹیج کا بھی مسئلہ تھا، اور پاکستان کے عسکری قوت کے جو لوگ تھے وہ اس پہ سخت ناراض بھی تھے، کیونکہ یہ صورتحال ایسی ہی پیدا کر دی گئی تھی۔ کس نے بھی پیدا کی؟ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے ان کی ریکارڈ کالیں اور یہ وہ سب اب منظر عام پہ آ گئی اور یہ ایک سول عدالت نے فیصلہ دیا، یعنی کوئی فوجی عدالت میں نہیں بنی، تو یہ ایک جو فیصلہ ہوا اب لازمی آگے چیلنج ہوگا، وہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ مگر اس حوالے سے اگر کہا جائے تو یہ ایسی سزائیں پہ پی ٹی آئی نے اس سے پہلے جو ان کے مذاکرات گورنمنٹ سے ہو رہے تھے یا بالواسطہ یا کسی کے تھرو تو وہ آرمی تک بھی جو میسیج جا رہا تھا یا اسٹیبلشمنٹ کہیں اس کو، تو مگر اس میں کہیں بھی اس بات کا لچک کا مظاہرہ نہیں کیا گیا تھا کہ بھئی آرمی کے 9 مئی کے جو واقعہ ہے اس پہ کوئی وہ کیا جائے گا یعنی کہ نرمی یا لچکدار رویہ، اس پہ تو ہر صورت میں سزا ملے گی۔ تو کوئی یعنی کہ اتنی کالیں ریکارڈ یہ سب چیزیں، تو بہرحال اس پہ پی ٹی آئی کو اپنی سیاسی حکمت عملی وضع کرنی چاہیے تھی، اور وہ ایسی حکمت عملی ہوتی کہ ان کی پارٹی بھی چلتی رہتی، اور یہ جو معاملہ تھا یہ جو اسٹیبلشمنٹ سے تھا یہ بھی حل کر لیتے۔ اور اس میں اگر کہیں غلطی ہوئی بھی کارکنان سے، جیسے گنڈا پور کہتے ہیں کہ کارکنان گئے تھے تو ہماری تحقیقات عام عدالت کرتی یہ کرتی وہ، تو اس حوالے سے اگر ایک دو رائے نکل رہی تھی، آوازیں پی ٹی آئی سے بھی ابھر رہی تھیں، تو اس پہ اتنی سی بات تھی، مرکزی ان کے لیڈران معذرت کا اظہار کرتے، بانی کی طرف سے معذرت ہو جاتی، تو اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں لچک ہو جاتی۔ اب جو یہ صورتحال ہوئی ہے تو پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت جو ہے وہ اس وقت جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے چلی گئی، جو اس وقت چلانے والی جو آلریڈی موجود ہے پہلے
جیسے مرکزی چیئرمین اور یعنی شاہ محمود اور یہ تمام لوگ موجود ہیں جو باہر فعال چلانے والے تھے، اب وہ بھی اندر ہو گئے. تو پی ٹی آئی کو صورتحال ایسی ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی کہ ماضی میں ایسی صورتحال کا سیاسی جماعتوں کو سامنا کرنا پڑا اور سیاسی جماعتیں اس سے اپنی سیاسی حکمت عملی کے تحت نکل بھی گئیں اس بحران سے. مگر کاش پی ٹی آئی کے اندر بھی اتنی سینس اور اتنا شعور سیاسی ہوتا کہ وہ اس یعنی کہ جو بحران سے نکل جاتی، یعنی کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے جو یہ تناؤ 9 مئی کا جو واقعہ، اس سے پہلے سزائے لگنے سے پہلے وہ اس طرح کے یعنی کامیاب مذاکرات کرتے جس سے ان کو پارٹی کو اتنا بڑا یہ نقصان نہیں ہوتا. یعنی کہ اب پارٹی جو ہے ان کی کوئی نچلی قیادت چلائے گی تو اس میں اتنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں. تو اس حوالے سے یہ بڑا ایک ان کی اپنی ناقص حکمت عملی کے باعث یہ سزائیں ان کو لگی ہیں. پی ٹی آئی کی جو ناقص حکمت عملی میں یہ کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں کے جو ان کا جو ہوتا ہے اس کے دور میں ایسے معاملات آتے رہتے ہیں سامنے. کبھی سیاسی پارٹی پہ دباؤ زیادہ بڑھتا ہے. پیپلز پارٹی پہ جب ضیاء الحق کے ٹائم پہ دباؤ ہوا تھا تو پیپلز پارٹی کا ونگ تیار ہو گیا تھا ایک الذوالفقار نام سے، جو پیپلز پارٹی تھے، اس نے جہاز بھی اغوا کیا اور بڑے بڑے واقعات ہوئے. تو پیپلز پارٹی کو اپنی جان چھوڑانا اسٹیبلشمنٹ سے، آرمی سے مشکل ہو رہی تھی اور وہ چاہ رہی تھی کہ ہم سیاست بھی ملک میں کریں. اور آرمی کا پاکستان میں ضیاء الحق کی جو مارشل اللہ تھا ان کی یہ خواہش تھی کہ پیپلز پارٹی کو بالکل دیوار سے لگا دیں، ختم کر دیں پیپلز پارٹی کو. تو انہوں نے بڑی اپنی سیاسی حکمت عملی کے تحت اپنے کو اس بحران سے نکالا، اس سیاسی یعنی کہ جو بند گلی میں ان کو لے جایا جا رہا تھا اس سے نکالا. انہوں نے اپنا تعلق ان لوگوں سے قطع تعلق کیا، الذوالفقار والوں سے، کہ بھائی وہ ہم نے اس میں کوئی نہیں تھے، یعنی کہ ملوث، مطلب انہوں نے ان سے قطع تعلق کا اظہار کیا اور بظاہر وہ ایسا نظر بھی آیا. تو اس صورت کے بعد یعنی کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے جمہوریت کا مظاہرہ کیا، سیاسی سرگرمیوں کو آغاز کیا. اور جب پوری پارٹی اندر ہو گئی تھی تو انہیں کی جماعت کے رہنما غلام مصطفیٰ جتوئی نے ایم آر ڈی بنائی، وہ پھر یعنی کہ موومنٹ آف ریلیز ڈیموکریسی. تو اس حوالے سے وہ تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلے. اب پی ٹی آئی کا اور اس میں یہ فرق ہے، پی ٹی آئی کسی جماعت کو ساتھ لے کے نہیں چلنا چاہ رہی. جو ملکگیر پارٹیاں ہیں، اب ایسی پارٹیاں ہیں جو یعنی کہ قوم پرست یا جذباتی رہتی ہیں اور وہ فوج کو کہیں نہ کہیں سے بالواسطہ طور پہ اپنے یعنی سخت زبان کے لیے مشہور ہیں یا انتہا پسندانہ لسانیت کی سیاست کرتے ہیں. یعنی کہ تو اس حوالے سے یہ صورتحال پی ٹی آئی اس میں ناکام رہی. اپنی پارٹی کی بقا کے لیے پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اب جو باہر ان کی قیادت جو مقدمات سے بچ جائے، جو جیلوں کی سلاخوں میں جانے تھے، کیونکہ آنے والے وقت میں آگے بھی کافی گرفتاریاں ہوں گی ان کی 9 مئی کے حوالے سے، کیونکہ 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کوئی معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہیں کیا. اگر یہ معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے، اپنی غلطی تسلیم کرنا ایک بڑا اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ ہوتا ہے، وہ کرتے ہی، مگر ان لوگوں نے اس کا مظاہرہ نہیں کیا تو یہ ان کو سیاسی دھچکا لگا. ہم بھی یہ تسلیم کرتے ہیں پی ٹی آئی پاکستان کی لارجر پارٹی ہے، عوام کی اس کو حمایت بھی ہے، عوام محبت بھی کرتے ہیں بہرحال اس سے. اب عوام کی جو محبت ہے وہ ایسی محبت نہیں ہے کہ کراچی سے خیبر تک روڈوں کو جام کر دیں یا روڈوں پہ نکل آئیں. یعنی کہ ایسی کوئی نہیں ہے کہ عمران خان کو اندر سے نکالنے کے لیے. اب ان کی جو تحریک چل رہی ہے وہ عمران خان کو اندر سے نکالنے کے لیے. بھائی آپ آئین کے تحفظ کی جو تحریک آپ نے چلائی تھی، محمود خان اچکزئی اور 2-4 وہاں کی مینگل ویگل کی جو جماعتیں ہیں جو ویسے بھی ایسی جڑیں نہیں رکھتی ملک کی سطح پہ، تو ان کے ساتھ مل کے آپ اس پہ کرتے کام. آج ہی مینگل اچکزئی کا میں بیان پڑھ رہا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کو اپنی قیادت پہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے کہ وہ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے وہ تحفظ آئین کی تحریک میں پارٹیسپیٹ کریں. تو یہ انہوں نے کہا کہ ان کو یہ شکوہ ہے
یہ وہ لوگ یہ کر نہیں رہے۔ تو پی ٹی آئی والے جو ہیں ان کی باہر جو قیادت ہے اس میں اتحاد کا یعنی کہ یکجہتی کا فقدان ہے، اعتماد کا فقدان ہے۔ اب آج عمران خان کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ علیمہ خان کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، سیاسی بیان نہیں دینے چاہیے، یا دوسروں کو 2-3 آدمی کے انہوں نے اس حوالے سے بات کی۔ تو اب عمران خان کے حوالے سے یہ بات ہے کہ وہ بیان کچھ اندر سے کسی کو میسیج دیتے ہیں، باہر وہ میسیج کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال، وہ تو ایک لیڈر ہیں اور وہ باہر ہوتے تو شاید وہ تحریک چلا بھی لیتے، مگر اس تحریک کا بھی اب جو یہ 5 اگست سے چلا رہے ہیں تو اس پہ کیا اثر ہوگا؟ یہی اثر ہوگا 26 نومبر والا اگر واقعہ ہوا تو پھر وہی ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ وہ یعنی کہ جیسے بھاگ گئے گنڈا پور اور اس طرح کی کوئی لیڈران نے قیادت کرتے ہوئے اگر نظر آئے تو پھر کیا انجام ہوگا اس کا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو سیاسی حکمت عملی سے اس بحران سے نکلنا چاہیے پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی کسی معتبر شخصیت کو پاکستان کی شامل کرے اور حکومت پاکستان سے یعنی کہ سیاسی جماعت سے مذاکرات کریں، چاہے اچھک کوئی قیادت میں ہے، مگر یہ مذاکرات کا آغاز کریں اور نتیجہ خیز مذاکرات کریں۔ ایسے نہیں کریں، ضد پہ مذاکرات نہ کریں کہ ہم فوج سے کریں گے، آپ سے نہیں کریں گے، یہ نہیں، آپ اس پہ اعتماد کریں۔ فوج بھی لازمی، فوج نے یہ حکومت بنائی ہے تو جو یہ منظور کریں گے وہ فوج کی اپروول سے ہی یہ آپ کا مطالبات مانگیں۔ تو بہرحال پی ٹی آئی کو فعال رہنا چاہیے، سیاسی طور پر میدان میں رہنا چاہیے۔ ہماری خواہش یہ ہے پی ٹی آئی کو دیوار سے نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے ملکی سطح پہ بھی، یعنی کہ یہ ہنگامہ آرائی جاری رہے گی، پاکستان کو یعنی کہ ترقی کی طرف جا رہا ہے تیزی سے، عالمی تجارتی معاہدے ہو رہے ہیں، آج ایران کے صدر آئے اور یہ تمام چیزیں تیزی سے چائنا کے ساتھ بھی، مگر بہرحال اگر اس طرح کی کشیدگی رہی تو اس میں یہ ایک معاملات رہتے ہیں کہ اس صورتحال میں پھر ملک چلتا نہیں ہے۔ تو مگر بہرحال پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے اور پاکستان کے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے اور اپنی سیاسی جماعت کی بقا کے لیے میدان عمل میں رہنا چاہیے، اور یہ عوام کی بھی خواہش ہے اور تمام لوگوں کی، مگر بہرحال ان کو اپنے مذاکرات کرنے چاہیے اور جہاں رکاوٹ آ رہی ہے مذاکرات میں اسے آگے چلنا چاہیے۔ اب اگر اسی میں ہی ان کی بھلائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے صاحبزادگان آ کے یہاں سیاست کریں گے تو ان کو تو پاکستان کی سیاست کے الف بے بھی نہیں پتہ، تو غلط گائیڈ کریں گے تو وہ جو معصوم بچے ہیں ان کو بھی یہ یعنی کہ عمران خان نے تو بہرحال ان کو کہا ہے آئیں ضرور مگر سیاست نہ کریں، مگر بہرحال جب پاکستان آئیں گے تو ان کو سیاسی اس پہ بھی چڑھایا جائے گا۔ تو بہرحال یہ پاکستان میں پی ٹی آئی کا یعنی کہ جو سیاسی وہ ہے جاری و ساری رہنا چاہیے، اور ان کا مذاکرات کے ذریعے اس بحران سے اپنی پارٹی کو پی ٹی آئی والے نکالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔